السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ مشاہدین کرام، ہم اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہے قرآن کریم کی ایک اہم ترین سورت سورہ اخلاص کی تفسیر لے کر۔ قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ جس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، یہ ان صورتوں میں سے ہیں جن صورتوں کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ مبارکہ ثلث قرآن ہے، یعنی قرآن کا 1/3 ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مفسرین نے نقل کیا ہے کہ ثلث قرآن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مرکزی طور پر 3 مضامین کو ذکر کیا، اساسی اور بنیادی طور پر۔ ان 3 مضامین میں ایک وحدانیت، توحید اور عقیدہ ہے، اور دوسرے نمبر پر احکام اور عبادات ہے، اور تیسرے نمبر پر قیامت اور قیامت کے بعد کے احوال کا تذکرہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ چونکہ اللہ کی وحدانیت کو اور عقیدے کو بڑے 2 ٹوک الفاظ میں اور انتہائی جامعیت کے ساتھ بیان کرتی ہے، اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو تہائی قرآن کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چھوٹی سی سورت جس کی مشکل سے چند آیتیں ہیں، یہ کب نازل ہوئی؟ اس سلسلے میں جمہور مفسرین کا کہنا یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق کہ مکہ مکرمہ میں 22ویں نمبر پر اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ایسی مروی ہے کہ اس سورت کا نزول مدینہ میں ہوا۔ البتہ راجح قول یہ ہے کہ اس سورت کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا۔ قرآنی ترتیب کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کو 122 نمبر پر قرآن کریم کے اندر میں رکھا گیا ہے۔ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے 112 نمبر پر اس سورہ مبارکہ کو ترتیب کے اعتبار سے، ترتیب مصحفی کے اعتبار سے رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا نزول کیوں ہوا؟ اس سورت کے سبب نزول کے سلسلے میں 2 باتیں بیان کی جاتی ہے۔ ایک بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا نزول مکہ مکرمہ میں کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ اللہ کا نسب بتلائیے ہمیں، اور ایک روایت میں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اللہ کیسے ہیں اور اس کی صفات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ آپ ہمیں بتائیے۔ تو اس موقع پر اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ ایک اور روایت کے مطابق مدینہ منورہ آنے کے بعد کعب ابن اشرف جو یہودیوں کا بڑا ملعون سردار تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اللہ کی حقیقت اور اس کی صفت ہمیں بیان کیجئے۔ بہرحال جو بھی ہو، اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی کمال ذات، کمال صفات کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی ذات ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے کہا جمع کرنے کے بعد کہ میں ثلث قرآن تمہیں سناؤں گا۔ صحابہ جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قل هو اللہ احد کی تلاوت کی۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریے کو بھیجا، ایک لشکر کو جنگ کے لیے بھیجا، تو اس کے جو امیر تھے ان کی شکایت کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ وہ جب بھی نماز پڑھتے ہیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد کسی سورت کو پڑھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بلا کر کہا کہ آپ کیوں اس سورہ مبارکہ کو ہر رکعت میں پڑھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس میں اللہ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے اور مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، اللہ رب العزت سے محبت کی وجہ سے میں اسے بار بار پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اللہ کو بھی تم سے محبت ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی سورت اور اس کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سورت کتنی جامع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین کی کہ اس سورہ مبارکہ کو صبح میں 3 سورتوں کو
معوذتین اور اس صورت کو پڑھ لیا جائے تو آدمی کے تمام کاموں کے لیے وہ کافی ہو جاتی ہے۔ رات میں پڑھ لیا جائے تو ہر قسم کے شرور سے اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائیں گے، ایک قصر بنائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب تو ہمارے لیے بہت سارے محل ہوں گے، ہم تو خوب پڑھیں گے اسے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہ ساری فضیلتیں اس سورت کے بارے میں۔ اس سورہ مبارکہ کی اتنی ساری فضیلت کیوں؟ تو آئیے ہم اس سورہ مبارکہ کو، اس کے ترجمے اور تفسیر کو سمجھتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے سلسلے میں قل کہا گیا، قل اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے۔ احد کی یہ صفت پورے قرآن میں اس سورہ مبارکہ کے علاوہ کہیں پر اللہ کی ذکر نہیں کی گئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابتدائی زمانے میں جب حضرات صحابہ کو ستایا جاتا تھا اور ان کو گرم لیٹ پر گھسیٹا جاتا تھا، اس وقت ان کی زبان سے یہی لفظ نکلتا تھا احد احد، اللہ یکتا ہے، اللہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ احد کا لفظ واحد کے مقابلے میں بڑا جامع ہے۔ احد کا مطلب یہ ہے ایسی ذات جس کے نہ کوئی اجزاء ہو اور نہ عدد میں اس کا کوئی ہو اور نہ کسی دوسری صفت کے اندر میں اس کا کوئی شریک ہو، اسے احد کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کا سب سے اہم وصف بیان کیا گیا جو اسلام کی اساس بنیاد ہے، جس کو توحید کہا جاتا ہے، اسی کو اس کے اندر میں ذکر کر دیا گیا۔ اللہ الصمد، اللہ کی ذات کے سلسلے میں دوسرا وصف بیان کیا گیا کہ اللہ نرادھار ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ الصمد کے بے شمار معانی ذکر کیے گئے مفسرین نے، مگر اس کے بعد تمام مفسرین اس بات پر آ کر متفق ہو جاتے ہیں کہ الصمد کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ذات جس کے ہر ایک محتاج ہو اور وہ ذرہ برابر کسی کا کسی چیز میں محتاج نہ ہو، ایسی ذات کو صمد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہی یہ وصف خاص ہے، اور یہ صرف اس سورہ مبارکہ میں پورے قرآن میں ذکر کیا گیا، اس کے علاوہ کہیں پر اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ تو وہ کسی سے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا ہے، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کے کوئی والدین ہے۔ چونکہ یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ اور بہت سارے دنیا کے مذاہب اللہ کے سلسلے میں ابنیت کے قائل، کہیں پر اللہ رب العزت کے سلسلے میں شرک میں اور بھی بہت سارے ایسے غلط عقائد رکھتے ہیں، جیسا قرآن نے خود بیان کیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اللہ رب العزت نے ان سب کی یہاں پر تردید کر دی، اور پھر اس کے بعد اخیر میں اللہ رب العزت نے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، اور اللہ رب العزت کا ذرہ برابر بھی کوئی اللہ کا کسی صفت میں اللہ جیسا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ نہ اللہ کسی سے جنا اور نہ اللہ سے کوئی جنا ہے، اور نہ اللہ کا کوئی بھائی بہن یا اللہ کی کوئی بیوی ہو سکتی ہے۔ اللہ کی ذات یکتا ہے، وہ ہر چیز میں یکتا ہے، نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے اور نہ اس کا ہمسر کوئی ہو سکتا ہے۔ وہ ہر ابد، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کو کبھی کسی کی ضرورت پڑنے والی نہیں ہے۔ اللہ کا جو تعارف یہاں پر ذکر کیا گیا، اس سے جامع تعارف اللہ رب العزت کا کہیں پر ذکر نہیں کیا گیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس سورہ مبارکہ کو مزید اچھے انداز میں سمجھنے کی اور اس کو بار بار پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اگر ان معنی کے استحضار کے ساتھ اس سورت کو پڑھا جائے تو فتنوں کے اس دور میں، نفاق اور کفر جہاں پر دندنا رہا ہے، ایسے زمانے میں یہ سورت ہمارے دل و دماغ میں اسلامی عقیدے کو راسخ کرنے میں بڑی مدد دے سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سورت کے معانی اور اس کے مفاہیم کو خوب اچھی طرح سے سمجھ کر اللہ رب العزت ہمارے عقیدے کو مضبوط کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔